الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ترغیب دی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور کفر سے بچیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی باوجود ایسے شدید جرائم اور سخت شرارتوں کے اگر اب بھی اہل کتاب اپنے رویے سے تائب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال فضل و رحمت سے ان کو اخروی و دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ شرمسار اور معترف ہو کر آئے مایوس نہیں کیا کرتی۔ اگر اہل کتاب اب بھی ایمان لے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، جو کہ سب سے عظیم ترین کامیابی ہے۔ اگر اہل کتاب قرآن کریم جو تورات و انجیل کے بعد ان کی تنبیہ اور ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اس کو قائم کرتے، کیونکہ اس کے تسلیم کے بدون تورات و انجیل کی بھی صحیح معنی میں اقامت نہیں ہو سکتی، بلکہ تورات و انجیل اور جملہ کتب سماویہ کی اقامت کا مطلب ہی اب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتب سابقہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق بھیجے گئے ہیں ان کو قبول کیا جائے۔ گویا اقامت تورات و انجیل کا حوالہ دے کر آگاہ فرما دیا کہ اگر قرآن کو انہوں نے قبول نہ کیا تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اپنی کتابوں کے قبول کرنے سے بھی منکر ہو گئے۔ اگر اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آئیں اور اس کو قائم کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے شمار رزق طیب عطا فرمائیں گے اور اس وجہ سے یہ دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نوازے جائیں گے اور آخرت میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں لگنے اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں آخرت کی خیر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی بھرپور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان حضرات کی تعریف فرمائی گئی اور پھر فرمایا کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو برے کرتوت کرتے ہیں، گویا اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اسلام میں پورے کا پورا داخل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔